بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن جن کا نام شیما تھا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جب حضرت شیما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے دل کو چھونے والا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو، اس واقعے کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے دوستو، اب شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورتوں کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن سے ہی مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے اس کی ماں کو واپس کر دیا جاتا، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کہ ان کی گود میں دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام شیما تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھما کرتی تھی، اور سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو تمہارے بھائی سے اچھی ہے۔ دوسری بولی، میرے بھائی کے بال تو دیکھو وہ تمہارے بھائی سے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم تو دیکھو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت شیما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تم لوگ میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے شیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھی۔ ہر روز صبح حضرت شیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت شیما بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیما سے پوچھا کہ اے شیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت شیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک جاتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاتی ہوں، اسی لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت شیما نے کہا کہ اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، شیما تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ لیکن حضرت شیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی شیما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صحیح صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو شیما نے فرمایا کہ اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، تو اس دن میں نے تین چیزیں بہت عجیب دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تجھے کیا عجیب نظر آیا؟ شیما نے جواب دیا کہ اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی ہے، اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو اماں جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے، انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا، میرے بھائی کے یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان، جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور بہنیں ہوتی بھی ایسی ہے، انہیں ہر وقت اپنے گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی، اور اپنے بھائی محمد کے لیے شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو، اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ پیارے دوستو، اسی طرح دن گزرتے گئے، حضرت شیما بھی بڑی ہو گئی
اور اللہ کے रसूल भी बड़े हो गए और अपने घर मक्का आ गए। इसी तरह इस बात को सालों साल गुजर गए और अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से नबी बना दिया गया। फिर मक्का की जिंदगी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मदीना में रहते हुए काफिरों से बहुत सी जंगें लड़ी। जब खैबर की जंग हुई तो इस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और खैबर के यहूदी कैदी बनाकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश किए गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त अपने खेमे में कुछ सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। तभी एक सहाबी खेमे के अंदर आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, बाहर एक औरत खड़ी है, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, ना मेरा कोई भाई ना बहन, ये मेरी कैसी बहन है जो इस बात का दावा कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि उस औरत को अंदर भेज दो। जब वो औरत अंदर आई तो ये कोई और नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन शीमा थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि बचपन से अब तक पूरे 58 साल गुजर चुके थे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत शीमा से पूछा, तुम कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर हजरत शीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद दिलाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, बचपन में हलीमा सादिया के घर में मैं ही आपको सारा दिन गोदी में उठाए मोहल्ले में घुमा करती थी और अपनी सहेलियों से कहा करती थी, मेरे भाई को देखो, क्या उससे ज्यादा खूबसूरत आज तक तुमने किसी को देखा है? हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन की बहुत सी बातें बताती जा रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में हजरत शीमा ने अपने कंधे पर से चादर हटाते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में मेरे कंधे में एक बार बहुत तेज काटा था, उसका निशान आज तक मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। वो निशान देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद आ गया और फिर उठकर अपनी बहन को अपने पास बिठाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछा दी। हजरत शीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान शौकत देखी कि सहाबा इकराम का इतना बड़ा लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे पीछे चलता है, तो हजरत शीमा को अपनी बचपन की वो दुआएं याद आने लगी जो अल्लाह से अपने भाई मोहम्मद के लिए वो किया करती थी। वो हुजूर से कहने लगी कि ऐ मेरे भाई, मैं बचपन में आपको गोद लेकर गलियों में घुमा करती थी और एक शायरी पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर उसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को ना मिली हो। ऐ अल्लाह, मेरे भाई से जो लोग नफरत करे आप उन्हें हलाको बर्बाद कर देना। ये कहकर हजरत शीमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी दुआ को कबूल होते देख लिया। हुजूर ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, आप मेरे पास रहना चाहो तो मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ, और अगर अपने घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम जा सकती हो। हजरत शीमा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं अकेली अपने इलाके में वापस गई तो लोग मुझे ताने देंगे कि खुद तो आजाद होकर चली आई और गांव मोहल्ले वालों को कैद में ही रहने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शीमा जाओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे कबीले वालों को आजाद कर दिया। हुजूर ने अपनी बहन के साथ ऐसा प्यारा सुलूक करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि देखो, बहनों की ऐसे इज्जत की जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को, इस वाक़िए को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।